بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک پتن میں محلہ شاہد نگر کا دولہا شاذب شاہ بڑھتی مہنگائی کے باعث احتجاجاً دلہن لینے کے لیے گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل پہ شادی ہال پہنچ گیا۔ دولہا کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں مہنگائی بہت ہو چکی ہے، گاڑی والے 10,000 روپیہ مانگ رہے تھے، اس لیے موٹر سائیکل میں 200 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر دلہن لینے آ گیا ہوں۔ جبکہ پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول پمپس والے اپنے منافع کی شرح بڑھانے کے لیے احتجاج شروع کرنے والے ہیں، اور ہڑتال سے خوفزدہ ہو کے لوگوں کی پیٹرول پمپس کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جبکہ ملک کے سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالی جائے تو حالات بہت ہی دگرگوں ہیں۔ مخالفین ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی آڈیو پہ مریم نواز کی دھواں دھار تقریر کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی روشنی ڈالوں گا، کیا عمران خان کو ریاست مدینہ کی الف بے کا بھی پتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ صرف اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جب تحریک انصاف کو حکومت ملی تو اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو گزشتہ 10 سال کا رونا رویا جائے یا پھر اگلے 10 سال کی پلاننگ کی جائے۔ بدقسمتی سے 90 دن میں ہی سب کچھ بدلنے کا نعرہ لگانے والے عمران خان نے گزشتہ 10 سال رونے کا فیصلہ کر لیا اور مسلسل اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں مجرم کا خطاب بھی افسوسناک ہے، جو ملک سے جھوٹ بول کے بھاگ گیا۔ میں حیران ہوں کہ عمران خان کلاس میں شرارتی بچے کی طرح غلطی کرنے کے باوجود اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا اور سارے کا سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ کریڈٹ لینا ہو تو سارے کا سارا ان کا کریڈٹ ہے۔ اب کسے نہیں پتا کہ نواز شریف کو ملک سے بھگانے کے لیے انہی کی حکومت صلح کار بنی تھی، انہی کی وزارتیں رپورٹس بھیج رہی تھیں کہ میاں صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہے، جلدی سے بھیج دیں۔ اس وقت بھی عمران خان نے پریشر لینے کی بجائے خوفزدہ ہو کے نواز شریف کو باہر بھیج دیا کہ کہیں ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ خان صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جاپان میں اخلاقیات کی وجہ سے ایٹم بم ملک تباہ نہیں کر سکے، اور مدینہ کی ریاست میں اخلاقیات نہیں، ہمارا سسٹم کرپٹ ہے، ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ تو اگر آپ عمران خان کے بیان کا موازنہ کریں تو انہوں نے کسی بھی تبدیلی کے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وقت لگے گا۔ بھائی، مجھے کئی دفعہ عمران خان کی تقریر سن کے لگتا ہے کہ مڈل کلاس کی اسلامیات کی کتاب ہر روز قوم کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا عمران خان کو ریاست مدینہ کی الف بے کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ امن کی غرض سے ایک میثاق مدینہ کیا تھا، جس کے بعد اس ریاست کی بنیاد پڑی اور سب کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ لیکن ادھر عمران خان کو اپنے سیاسی مخالفین کی سوشل میڈیا پہ تقریر بھی برداشت نہیں۔ ریاست مدینہ کی جب بنیاد ڈالی گئی تو اس وقت یہودی مدینہ کے کاروبار پہ چھائے ہوئے تھے اور ان سے سود پہ قرضہ لیے بغیر کسی صورت کاروبار شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کم شرح پہ سود کے قرضے کے پروگرام شروع نہیں کیے، بلکہ انہوں نے قرضہ حسنہ کو متعارف کرایا اور معاشی انصاف پہ مبنی معاشرہ بنایا۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کے سیاسی نعرے تو مارے تھے، لیکن ساتھ میں سود سے لبریز اسکیم سے متعارف کرواتے رہے، یعنی جو سود پہ کام نہیں کرنا چاہتا اسے بھی ترغیب دی گئی کہ سود کے کام میں شامل ہو جائے۔ اوپر سے مذاق کیا جاتا ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو گھر کے لیے 5 لاکھ بغیر سود قرضہ دیا جائے گا، لیکن کوئی انہیں سمجھائے کہ آج کل تو 5 لاکھ روپے میں 50,000 اینٹ بھی نہیں آتی، باقی وہ گھر مٹی کوڑے سے بنائے گا پتہ نہیں۔ پھر ریاست مدینہ میں مہاجر انصار کے موقعات مدینہ کے تحت بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور پھر ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی مدد اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ترغیب دی گئی۔ عمران خان ریاست مدینہ کی بات تو بہت کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی کو بھائی بنانے اور ان کی زندگی اپنے ذاتی پیسے سے بدلنے کی کوشش کی؟ اپنے وزیروں، مشیروں اور اراکین پارلیمنٹ کو کہا کہ کروڑوں اپنے حلقے میں الیکشن پہ خرچ کر دیتے ہو، چند لاکھ دے کر کسی غریب کو اپنے پیسے سے دکان کھلوا دو، اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی تھیں۔ کام ہمیشہ پانی کے پہلے قطرے سے شروع ہوتا ہے، جو عوام چوکٹ خانم بنوا سکتی ہے، اربوں روپے ڈیم فنڈ کے لیے دے سکتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کیسے ایک بھائی بنا کر اس کی زندگی بدل دی، تو شاید سارے نہیں 5% سے ہی کام کرتے تو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ مقصد تھا اچھی باتیں کر کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ عمران خان نیک ہے، متقی ہے، ایماندار ہے۔ گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں کرنا، صرف پرانے حکمرانوں پہ کیچڑ اچھالتے رہنا، اور جب کبھی مہنگائی ہوتی ہے، حکومت کی بری کارکردگی کے رونا رہ جاتا ہے، تو وزیروں کی فوج کو حکم ملتا ہے کہ عوام کو پرانے حکمرانوں کا دور یاد کرا دیا جائے۔ ریاست مدینہ کی ابتدا ایک معاہدے سے ہوئی تھی۔ تمام فریقین نے یہ عہد کیا تھا کہ کسی پہ جھوٹا بہتان نہ لگایا جائے، کسی پہ الزام نہ لگایا جائے، سب مل کے لیے
مل کر ریاست کے لیے کام کریں گے ان کا مفاد سب کو عزیز ہوگا. لیکن یہاں ساری ریاست ہی الزام بازی پہ چل رہی ہے. جن لوگوں کو 3 سال اپنی حکمرانی میں رکھ کر بھی کچھ ثابت نہیں کیا جا سکا, انہیں عوام اب کس منہ سے کرپٹ کہے. احتساب کا نعرہ لگانا آسان ہوتا ہے, کرنا مشکل. جس معاشرے میں مافیا اور طاقتور احتساب کے خوف سے آزاد ہو کر من مرضی کرتا ہو, وہاں قانون کی حکمرانی کا ہر راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. طاقتور کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیتا, کیونکہ جب قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر وہ من مرضی نہیں کر پائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے, آج تک یہاں کے جتنے دور میں مافیا آزاد ہیں اتنے کبھی بھی نہیں تھے. پہلے سال میں کسی چیز کی 5-10 روپے قیمت بڑھتی تھی, آج صبح دوپہر شام کے حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. عدل فاروقی کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن معلوم جبہ کیس سے لے کر پشاور میٹرو تک مجال ہے کہ نیب کی کسی حکمران جماعت کے بندے پہ ہاتھ پڑے ہو. وہ ان کے کیس فائلوں میں ہی دبے ہوئے ہیں. احتساب کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ثاقب نثار کی آڈیو کے معاملے میں اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرے گی. اس کا ڈھول بجائیں گے, بار بار بجائیں گے. مریم نواز نے تو اپنی 50 منٹ کی پریس کانفرنس میں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار پہ خوب حملے کیے. اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ آڈیو جعلی قرار دینے والے ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ نواز شریف کو سزا دینی اور عمران خان کو لانا ہے, یہ لائن کہاں سے لی گئی. وہ تقریر بھی سامنے لائیں جس میں ثاقب نثار نے تسلیم کیا ہو میاں صاحب کو سزا دینی ہے. کیا شوکت عزیز صدیقی کا بیان بھی چھوٹا ہے. گلگت بلتستان کے چیف جج کا بیان بھی سامنے آ چکا. ثاقب نثار صاحب جرأت کریں, سامنے آئیں. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ آج یا کل قوم کو سچ بتانا ہوگا. آڈیو کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو ثاقب نثار کا پہلا رد عمل تھا یہ میری آواز نہیں. اب آڈیو کو جعلی ثابت کرنے کے لیے دن رات کوششیں ہو گئی ہیں. مریم نواز نے ٹی وی چینلز کو اشتہار نہ دینے کی فون کال ریکارڈنگ کر تسلیم کر لیا کہ وہ انہی کی آڈیو ہے. اور یہ اس وقت کیا جب وہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل دیکھ رہی تھی, جبکہ حکومت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ آج مریم نواز نے اپنی میڈیا سیل کا اعتراف کر لیا. منظم طریقے سے صحافیوں کو خریدا گیا, مخالف صحافیوں کے گروپس کو سزائیں دی گئیں. لیگی نائب صدر نے 10 ارب روپے من پسند چینلز کو دیے. جن صحافیوں کو فلیٹ اور پیسے دیے گئے ان کی تحقیقات ہوں گی. سارا کام تو مریم نواز خود کر رہی تھی, پرویز رشید کٹ پت لی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ نے اشتہارات بند کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کیا. جو حال صحافیوں اور صحافت کا عمران خان کے دور میں ہوا ہے شاید کسی عامر کے دور میں بھی نہ ہوا ہو. عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی سینکڑوں صحافی بے روزگار ہو گئے. باقاعدہ طور پہ میڈیا کنٹرول کرنے کے مظاہرے تو ہم 3 سال سے دیکھ ہی رہے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے. عمران خان کی دھرنے کی تقریریں جس طرح ہر ٹی وی چینل فرض سمجھ کے چلاتا تھا, اگر حکومت وقت چاہے تو کوئی بھی مقدمہ کر کے عمران خان کو ٹی وی پہ بین کر سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جبکہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں. انہوں نے اپنے اوپر تنقید کرنے والے کسی ادارے یا صحافی کو کبھی بلیک میل نہیں کیا, بوائیکاٹ نہیں کیا, زور نہیں لگایا. بہرحال یہ ابھی تک کی کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں. مزید آتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن لگتا ہی ہے کہ یہ ثاقب نثار اور مریم نواز کی جو آڈیو لیکس ہے یہ ابھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.